ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تمام قسم کے حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اور فرمانروا ہے. درود و سلام اس کے پیارے حبیب رحمت دو جہاں سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس مقدس ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بھولی بسری انسانی مخلوق کو گمراہی کے عمیق دلوں سے نکال کر راہ راست پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کر کے ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے. یہ زبان اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس احسان اور انعام کو ان الفاظ سے ذکر فرماتے ہیں: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور یہ زبان ہماری عزت عظمت کا، برتری کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے، کسی محفل میں، کسی مجلس میں جاتا ہے، تو وہ جب تک بولتا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ انسان باشعور ہے، عقل مند ہے، یا یہ بے وقوف اور نادان آدمی ہے. جب انسان زبان اپنی استعمال کرتا ہے تو اس کی معافی ضمیر کا اظہار ہو جاتا ہے، اس کی خوبیوں کا یا اس کی خامیوں کا اندازہ اسی زبان سے ہوتا ہے. اگر آپ
جو بڑی مختصر زندگی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں تو آپ کی زیادہ تر زندگی جو آپ کامیاب گزارتے ہیں یا جس کی وجہ سے آپ کو عزت نصیب ہوتی ہے، کامیابی سرخروئی آپ کا جو ہے وہ مقدر بنتی ہے، تو آپ دیکھیں اس زبان کی وجہ سے آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو کسی منصب پر فائز کرنے سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس زبان کا استعمال مناسب کرتے ہیں، آپ کا جواب معقول ہوتا ہے، تو لوگ آپ کی باتیں کو نہیں دیکھتے۔ ہو سکتا ہے آپ لگڑے ہوں، آپ لولے ہوں، آپ کی شکل کالی ہو یا آپ کا قد چھوٹا ہو، جب آپ کی زبان سے آپ کے علم دوہرے معیار آپ کے سامنے سنتے ہیں تو آپ کو عزت بھی دیتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں، آپ کی قیادت کو بھی قبول کرتے ہیں، اپنا سربراہ بھی بنا لیتے ہیں آپ کی زبان کی اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے، اللہ کے اس انعام کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ البیان، علمہ البیان۔ زبانیں تو حیوانوں کے پاس ہیں، جنگلوں کے پاس ہے، ہم سے بھی بڑی بڑی اور دراز اور مضبوط زبانیں ہیں، لیکن ان کو وہ عزت نہیں، ان کو وہ مقام نہیں جو اللہ نے اس انسان کو عطا کی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بہت بڑی دولت دی ہے اور اللہ نے بہت بڑا انعام کیا جب اسے اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی انعام دیتے ہیں، جب کوئی بڑی قیمتی چیز دیتے ہیں، بڑی مہم چیز دیتے ہیں، پھر اللہ اس کو اس کی بات بھی رکھتے ہیں، اس کا حساب بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا، جتنے بھی الفاظ آپ بولیں گے، وہ تمہارے لکھے جا رہے، اکاؤنٹ ہو رہے۔ کل قیامت کے دن آپ کو آپ کے بولے ہوئے الفاظ کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ کیا وہ الفاظ اللہ کی مرضی کے خلاف تھے خدا نخواستہ، یا وہ الفاظ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے بولے گئے تھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زبان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یاد رکھنا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا آپ کے اسلام کا معیار، آپ کے مسلمان ہونے کا معیار اور اعتبار دو چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ فرمایا اس کے ہاتھ کو چیک کر لو اور اس کی زبان کو چیک کر لو، اور سب کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزوں کا پہرا دو، اس کی نگرانی کرتے رہو۔ اگر اس کی زبان سے دوسرے سارے مسلمان اپنے محلے کے، اپنی مسجد کے، اپنے کسٹمر، بزنس مین، کاروبار، دفتر کے ساتھی، اپنی گلی کے ساتھی، گاڑی کے اندر بیٹھنے والے، آپ کے سواریاں، آپ کے ڈرائیور، آپ کے جو بھی اساتذہ ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ شاگرد ہیں، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے ملازم، آپ کے نوکر چاکر، آپ کے گزارے، جو بھی لوگ ہیں، اگر آپ کی زبان سے وہ محفوظ ہیں، آپ ان کو کبھی نقصان نہیں دیتے، زبان کے ذریعے ان کو ذلیل نہیں کرتے، زبان کے ذریعے ان کو حقیر نہیں سمجھتے، زبان کے ساتھ ان کی عزت کو پامال نہیں کرتے، زبان کا استعمال انتہائی محتاط ہے، زبان کے ذریعے آپ خوشبو کو نشاور کرتے ہیں، زبان سے پھول بکھیرتے ہیں، زبان
سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ ان تمام امتوں کا سب سے افضل ترین انسان بول رہا ہے جو اللہ نے ان کے اس سما ہستی میں پیدا کی ہے۔ یہ وہ ہے جس کا رشتہ، جس کا ناطہ، جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کی زبان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخصیت، وہ انسان، وہ سعادت مند، وہ خوش نصیب لب کشائی کر رہا ہے جس کے اوپر اللہ نے سب سے افضل، سب سے آخری کتاب قرآن مجید نازل کیا ہے۔ جب آپ کی زبان شاندار بول بولے، اچھے بول بولے اور اس زبان کے خطرات کو محسوس کرے، اس کے بارے میں انتہائی محتاط رہے، تو پھر یاد رکھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کی زبان بے پرواہی سے، بے لحاظی سے، بے احتیاطی سے چلتی ہے، گالیاں چل رہی ہیں، غیبت ہو رہی، چغلی ہو رہی، عدالت میں جھوٹی گواہیاں اس زبان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، فرشتے دھڑا دھڑ لکھ رہے اور ایک دن میں پتہ نہیں نہ جانے کتنی گالیاں دیتا ہے، کتنے جھوٹ بولتا ہے، کتنے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، کتنے لوگوں کی چغل خوری کرتا ہے، تو فرمایا معاف کرنا، اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان بڑا نفیس ہوتا ہے، مسلمان بڑا عظیم ہوتا ہے، مسلمان کا کردار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، مسلمان گالی نہیں دیتا، مسلمان ہو، ایمان سینے میں ہو، پھر وہ جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، اللہ کے نبی کی طرف اس کی نسبت ہو، مالک الملک کی نگرانی کا دل و دماغ میں اثر ہو، اور پھر یہ لوگوں کی غیبت کرے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ جو غیبت کرتا ہے وہ غیبت چھوڑ دے، غیبت سے باز آ جائے۔ اگر غیبت کرتا ہے تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیارا بھائی اور اس کا سگا بھائی مرتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، لوگ سارے رو دھو رہے ہیں، غم کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی جدائی پر پریشان ہیں، اور یہ چھڑا جاتا ہے اور اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر کباب اور قیمہ بنا کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا تو بڑا پورا یقین ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے تو نفرت ہے کہ تم اپنے بھائی مردے کا گوشت تو نہیں کھاتے، لیکن جب تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو تو اس وقت تمہیں اس سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ میں تمہیں مالک الملک روک رہا ہوں اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے، بھائی کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوتا، تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ زبان کے اعمال، زبان کے الفاظ، یہ آپ کو کل جواب دینا پڑے گا۔ لوگ آپ کو بڑے پاس آ سکتے، حاجی صاحب ماشاءاللہ روزے دار، نمازی، عمرہ کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والے، حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، ماشاءاللہ جی، ان کا کیا کہنا، بڑی پاکیزہ ہستی ہے، لیکن اللہ کے در پہ جب تمہارا باپ بھی ہوگا، تمہارا دادا بھی ہوگا، تمہارا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بھائی، بھائی کی اولاد، بہنیں، بہنوں کی اولاد، اپنے بگانے جو مر گئے، جو آپ کو نہیں دیکھتے تھے اور تم چھپ کر الگ ہو کر اپنی اس زبان کا غلط استعمال کرتے تھے، آج سارے دیکھ رہے ہیں، آپ کے شاگرد بھی سو
کے معتقدین اور مریدین بھی سن رہے ہیں کہ آپ کے دھڑا دھڑ مشین چلے گی اور وہ غلط غلیظ استعمال شدہ الفاظ آپ کے بیان ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جیسے ایک دکاندار ایک گاڑی والا اپنا سودا بیچنے کے لیے اونچی بلند جگہ پہ چڑھ کے اپنے سودے کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے, بولی لگاتا ہے, ایک ایک چیز کی نمائش, یہ میرے پاس ریڈیو, یہ میرے پاس فلاں چیز, یہ فلاں چیز, ایسے ساری دنیا 20 30 40 ہزار 2000 نہیں کروڑوں کا مجمع, نبی بھی موجود, اولیاء اللہ بھی موجود, حتیٰ کہ کفار ابو جہل فرعون حداد شامہ یہ تمہاری زبان کی گفتگو سن رہے ہیں. کتنی ندامت, کتنی شرمندگی ہوگی. کبھی تم گھر کی چار دیواری میں چھپ کر اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہو کیونکہ آپ کو بیوی کے بارے میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ماں باپ خاندانی لوگ ہیں, شرم اور حیا والے ہیں, لیکن تیری حیا ختم ہو گئی, تو گالیاں دیتا ہے. کبھی کوئی زبان کے ساتھ, کبھی کچھ اس کا دل چیرتا ہے, چلاتا ہے, بچوں کو پیٹتا اور مارتا ہے. پتا ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں, آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو پتا نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اور آپ اور ہماری نیکیاں صحابہ کے مقابلے میں کیا چیز ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے بڑے برگزیدہ ساتھی جانثار, انہوں نے ذکر اتنے الفاظ کہہ لیے کہ یہ فحشہ اور کملی کھوٹ میرے لباس پر پڑ جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ناراض ہوتے ہیں, اتنے جو ہے غصے سے اس کو بڑی جو ہے ڈانٹ اور سرزش کے بعد کہتے ہیں, آپ جانتے ہو اس اللہ کی بندی نے اللہ کے خوف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جرم کو دھلوانے کے لیے ایسی عظیم توبہ کی ہے جس کی تم غیبت کر رہے ہو, جس کے بارے میں یہ لب کشائی کر رہے ہو, زبان کا استعمال جو ہے غیر محتاط کر رہے ہو. فرمایا اگر اس کی توبہ کو مدینے کے سارے گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے, اس کی برکت سے سب کے گناہ معاف ہو جائے. پیارے بھائیوں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آج ہمارے معاشرے میں زبان کو بالکل ہم نے حقیر سمجھا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جنت کے لیے بڑے اعمال کرتا ہے, 5 وقت کی نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں, تہجد کیوں پڑھتے ہیں, حج کا اتنا بہت بڑا خرچہ اور اتنی بڑی سفر کی سہولتیں مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں, مدارس اور مساجد کی جو اخراجات کے لیے فنڈیں چندہ کیوں دیتے ہیں, یتیموں کی پرورش کیوں کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایک انسان اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے وجود کو گولیوں کے سامنے کھڑا کر کے کیا لینا چاہتا ہے, وہ اس کا مقصد, اس کا ہدف یہ ہوتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم کی عذاب اور رسوائی سے بچا لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے زبان اتنی مہم ہے, اتنی اہم ہے کہ جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں, جس کے بارے میں ہم مستی کا لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے اپنے پورے وجود میں, پوری باڈی میں 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, 1-2 جبروں کے درمیان اور 1-2 رانوں کے درمیان. کیا مطلب, ایک زبان اور ایک شرم کا کہ میں اس کا استعمال جائز کروں گا, ناجائز نہیں کروں گا. میں ان دونوں چیزوں کو حلال جگہ استعمال کروں گا, دونوں لوگوں کو, دونوں چیزوں کو اللہ کی نافرمانی پر حرام پہ استعمال نہیں کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں انتہائی احتیاط کے ساتھ جو مسلمان, جو
فرمایا تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر کے بارے میں اسے یقین ہے، اللہ بھی رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، حی و قیوم ہے، موت اور حیاتی کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، ہر چیز ہماری اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے بغیر نہ کوئی ہم جو ہے راحت اور سکون لے سکتے ہیں اور نہ اس کے بغیر ہمیں کسی عذاب اور دکھ سے کوئی بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رزاق ہے، سب کچھ وہ ہے جس کا، اور یہ بھی یقین ہے کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل کو اللہ کے سامنے ون بائی ون ایک ایک کر کے ہم نے اپنے اس دیے کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کے اس اوپر ایسا جس کا یقین ہے اور جس کا آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پتا ہو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا میں جو میں نے کام کرنے ہیں وہ سمجھو کہ ہماری ایک کھیتی اور باڑی ہے، ہماری فصل، ہمارا اناج اور ہماری کمائی ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، وہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے گن کر شمار کر کے بتانا ہے اس نے کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے اَوَ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھو، تم نہ سمجھو میں ایک فضول آدمی ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک ریل اور مزدوری میرا صبح سے شام تک کام ہے، 100,000 2,000 پیسے کمائے، بچوں کو کھانا لے لیا، ان کے ضرورت کے مطابق کپڑے، علاج، معاوضہ، سو گئے اٹھ گئے، اتنا کام تو حیوانات اور جانور بھی کرتے ہیں، کتا اور بلا بھی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ ایک کتیا اپنے بچوں کو بہت اچھا دودھ دلاتی ہے، ان کی خوراک پرندے بھی اٹھا کے اپنے منہ میں بچوں کو ان کے منہ میں جا کر خوراک ہم سے بہتر طریقے سے دیتے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی طرح زندگی گزارنی ہے پھر انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے، پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے، پھر کنتم خیر امہ اخرجت للناس، آخر الزمان پیغمبر کی طرف نسبت کا کیا فائدہ ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ ساری نسبتیں تب انسان کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، نفع بخش ہیں کہ انسان کو پتا ہو کہ جو میں نے کیا ہے کل قیامت کے دن ضرور بر ضرور اللہ کے روبرو مجھے جواب دینا ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین اور ایمان ہے، فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ جب بھی بولنا ہو تو فرمایا یہ نہیں کہ آپ جو ہے کھڑا کھڑ بولتے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بولنے سے پہلے آپ نے اپنے لفظ کو چیک کرنا ہے، صرف آپ ہی اپنے الفاظ کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، یہ خیر ہے یا شر ہے، یہ کوئی نیکی کی بات ہے یا وہ برائی کی دعوت ہے، یہ جوڑ ہے یا توڑ ہے، یہ اصلاح ہے یا فساد ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے والا ہے یا کسی کو رنج اور غمزدہ کرنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا چیک کرو، اگر خیر ہے تو بولو، ورنہ چپ رہو، ورنہ چپ رہو۔ کیا چپ کرنا بھی مشکل ہے؟ چپ رہنے بھی تو بہت بڑا بوجھ بن جائے گا، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ چپ رہنا ہی ہے، چپ کر گئے تو پتہ نہیں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بولنا ضرور ہے، خلے وہ ہمارے بھلے میں ہو یا ہمارے نقصان میں ہو، بولتے جا رہے ہیں اور جناب آگے بھلے آدمی کو کیا ہو رہا ہے، آپ کا مسلمان بھائی، آپ کی مسلمان بہن وہ ہو سکتا ہے پریشان ہو۔ آپ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ بنت صدیق، میری اور آپ کی اور کل
قیامت تک گواہی دے رہی ہیں، ان کے زبان اطہر سے ایک لفظ نکلا جو اس کی بہن کو چھپ جاتا ہے، ان کی بہن کے لیے حقارت پر مبنی ہے، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، ان کی دل جو توڑنے والی بات ہے، ان کو پریشان اور غمزدہ ایک چھوٹا سا لفظ عربی میں کثیرہ کہتے ہیں، ہم اسے ٹھیکری کہتے ہیں، چھوٹے قد والی یہ لفظ ہے، ماں کی گالی نہیں، بہن کی گالی نہیں، لعنتیں ڈالی، اتنا لفظ عربی میں بول دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بھی گالیاں سنتے ہیں، لوگوں کی بےعزتی ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمیں بھی کبھی غصہ آیا ہے، بچے اپنے ماں باپ کو بدتمیزی کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، ان کا دل جلا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم پریشان ہوئے ہیں، عالم دیکھتے ہیں، علماء کرام کے سامنے ہم اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، ہم کہتے چھوڑو جی، ہمیں کسی سے کیا غرض ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ بھائیو ایسا نہیں ہے، آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں، آپ یہودی اور عیسائی نہیں ہیں، اپنے مقام کو سمجھے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، آپ کو پوری امت کی بھلائی کے لیے، پوری امت کو سمجھانے کے لیے، پوری امت کو برائی سے بچانے کے لیے، پوری امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، پوری امت کو جنت کے راستے میں لگانے کے لیے، پوری امت کو ابلیس سے، اس کے شر سے، اس کے ہتھکنڈوں اور چالوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کہاں ہے تمہاری ڈیوٹی، کہاں ہے ذمہ داری؟ آپ سب سے افضل امت کے فرد، اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی خوش نصیبی، اتنا بڑا عظیم شخص ہے تو تمہیں پتہ نہیں تمہارے مرتبے اور مقام کا، اللہ کتنی بڑی تمہیں شان اور عزت دے چکا ہے، اور تم سویا ہوا مست ہے، تیرے پاس زبان کوئی غلط چلا رہا ہے، غیبت سن بھی رہا ہے، چغلی بھی سن رہا ہے، روکتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی کا ایک کلمہ سنتے ہیں، ایک مومنہ کے دل کو حوصلہ شکنی کرنے والا، دل کو توڑنے والا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، اتنے پیار اور محبت سے بات کرنے والے باوجود، اتنے حلیم کریم، اتنے برداشت کرنے والے، اس کے باوجود آپ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح کر رہے ہیں، دوسروں سے شروع نہیں کرتے، اپنی چہیتی بیوی سے شروع کرتے ہیں۔ عائشہ جانتی ہو جو تم نے یہ لفظ بولا ہے یہ کتنا کڑوا ہے، کہ زبان استعمال تو تم نے کر دی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بتایا ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ خیر ہے، کسی کو اس کا دل توڑنا، اس کا عیب نکالنا، اس کو تانا دینا، اس کو جو ہے کالا گورا یا چھوٹے قد والا، لمبو موٹے بڑے کانوں والا، کندو فلا، یہ کلمات مسلمان کی زبان پر زیب نہیں دیتے۔ مسلمان ان سے بالاتر ہے، مسلمان کا شان کچھ اور ہے، آپ کا شان یہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نگرانی سے جیتے ہیں، آپ اللہ کے خوف سے زبان بات نکالتے ہیں، آپ بے لگام نہیں ہیں، آپ بے پرواہ نہیں ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ بولتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق بولتا ہے، اللہ کے نبی کی اسوہ اور سنت کے مطابق بولتا ہے۔ عائشہ کو پکڑ لیا، ٹوک دیا، سمجھا رہے عائشہ جانتی ہو یہ لفظ کتنا کڑوا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اگر اس کی کڑواہٹ کو مدینے کے سارے میٹھے کنویں اور چشموں میں ملا دیا جائے تو وہ سارے کے سارے کڑوے ہو جائیں۔ بھائیو ہم نے کبھی غور کیا ہم زبان کو کس طرح بے لحاظ استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں کل یاد ہے کہ کل اس زبان کی یہ باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اس زبان کو
نہیں سکتا، اور بسا اوقات لاپرواہی میں چونکہ زبان کی نعمت کو نہیں سمجھتا، اس کی بے قدری کرتا ہے، اسے معمولی اور حقیر سمجھتا ہے، زبان کو ایک لفظ بولتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے، قتل نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا، کوئی ایسا بہت بڑا کبیرہ جرم جسے وہ سمجھا معمولی بات ہے، ایسا لفظ کہتا ہے زبان سے، اور اس کے دل میں اس لفظ کی اتنی بڑی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ فرمایا اس لفظ کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے، اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی سزا کے طور پر اسے جہنم میں پھینکتا ہے، اس ایک لفظ کی سزا دینے کے لیے جو اس نے لاپرواہی میں کر دیا، وہ کس کو چپ گیا، کس کے خلاف تھا، اللہ نے اس لاپرواہی کی سزا دی، 70 سال تک وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے۔ زبان جانتے ہو، زبان اس کے استعمال میں ہماری دو قسمیں ہیں، ایک تو بڑے خوش نصیب ہیں، زبان کے بڑے جو ہے وہ فائدے حاصل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے دھڑا وہ نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا یہ دولت، یہ ماں، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ جاگیریں، یہ محل یہ سب کچھ، یہ نوکریاں، یہ ملازمتیں، بینک بیلنس یہ دنیا میں رہ جانے ہیں، تمہارے ساتھ صالحات نیک اچھے اعمال جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صالحات جو ہمارے ساتھ جائیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہمارا آخرت کا ATM کارڈ ہے، جو فوراً شروع ہو جائے گا، دنیا کی کرنسی موت آنے کے ساتھ ٹھپ بند، اگلی کرنسی آخرت کی شروع، موت اس کو اچھی آئے گی، جس کا آخرت کے بیلنس میں نیکیاں وافر ہوں گی، ATM ڈالا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے اچھی شکلوں والے، خوبصورت خوبرو، اس ATM کی برکت سے جس میں نیکیاں ہماری جمع ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج آنے شروع ہو جائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس ATM کو چالو کر کے آخرت کا نیکیوں کا کارڈ شروع ہو جائے گا، اللہ کے فرشتے آئیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ اس الصالحات باقیات الصالحات باقیات الصالحات، اس کے ATM کی وجہ سے، اس کی برکت سے یہ خرچ ہو رہی ہیں، یہ نیکیاں دی جا رہی ہیں، فرشتے لیتے ہیں اتنی رکھ کے اس کا بدلہ، نیکیاں لیتے ہیں بدلہ، فری میں بدلہ نہیں ملتا، قبر میں جائیں گے ATM میں نیکیاں موجود ہیں، 3 سوالوں کا جواب بھی آئے گا، من ربک من نبیک من دینک، اگر ATM میں گاڑیاں وافر موجود ہیں، اللہ حکم دے گا میرے بندے کے لیے تا حد نگاہ قبر کو کشادہ کر دو، یہ فری میں اتنی بڑی الانمنٹ نہیں ہوگی، یہ رجسٹر ہوگی الباقیات الصالحات، پھر اس کے بعد اللہ حکم دے گا وہ نیکیاں لے کے آیا میرا بندہ، اس کا بینک بیلنس بھرا ہوا ہے نیکیاں سے، اس نے لاپرواہی کی زندگی نہیں گزاری تھی، یہ زبان کا استعمال میرے خوف سے کرتا تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اپنے نفس امارہ پر کنٹرول کرتا، تکبر نہ ہوتا، اپنی نوکری کا غرور نہ ہوتا، اپنے مال دولت کا، اپنے بینک بیلنس دنیا کا، اپنے قبیلے اور برادری کا، اپنے بہت بڑے مولوی اور علامہ ہونے کا غرور تکبر نہ ہوتا، متواضع انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا، اچھے کے ساتھ آدمی کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرتا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، میں نے اس کے ہر اچھے لفظ کو میں نے صدقہ بنا کے اس کے بینک بیلنس میں
जमा कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह वो कौन सी ऐसी नेकियां हैं जिन्हें अल्लाह कुरान में अल-बाक़ियात सालिहात कह रहा है? फरमाया सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जो अल्लाह के जिक्र के कलिमात जो ज़बान से जो है अदा होते हैं, ये बड़ा अल्लाह का जिक्र चलते फिरते करता, नमाजों के बाद करता, सोने से पहले करता, इसको फिक्र थी अपने आखिर के बैलेंस धंधे की। आज इसका बैलेंस बड़ा बुर है, अफरिशू लहू मिनल जन्ना, इसका जन्नत से बेडरूम लाया जाए, बेड बिछाया जाए, बिस्तर जो है इसका जन्नत में बिछा दिया जाए। इफ्ताहू बाब मिनल जन्ना, कुछ उलमा बाब का तर्जुमा वहां करते हैं कि कब्र में एक खिड़की खुल जाएगी। ये तर्जुमा सही नहीं है, क्योंकि बाब दरवाजे और गेट को कहते हैं। भाइयों, खिड़की हमने अपने नादानी की वजह से की है। हमने समझा कब्र उतनी तांगी ही है जितनी लहद हमने बनाई थी। इस बेचारे को पता नहीं है कि कब्र तो हद निगाह कुशादा हो गई। ये छोटी सी मस्जिद है, हमारी निगाह कहाँ तक जाती है? आप इसको देखिए, इस मस्जिद के साइज से इसके काबिल लायक आपने दरवाजे बनाए हैं। जब आप बैतुल्लाह में जाते हैं, मस्जिद नबी में जाते हैं, मस्जिदें भी बड़ी हैं, उनके गेट कितने कितने बड़े हैं। आप तो प्यारे भाइयों, आपका वहां जन्नत का दरवाजा इस बैलेंस और आखिर का आपने अपनी जबान से इस्तेमाल किया या जमा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी आप अच्छा जमला कलमा बोलते हैं वो आपका बैलेंस आखिर का वो अल्लाह उसको सदका लिख लेते हैं। और हदीस में आता है कि जब कोई आदमी सो जाता है और सुबह उठता है, जो अल्लाह एक दिन की और उसको जिंदगी देता है, ये फ्री में नहीं मिली, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। आपने फिर 24 घंटे या कुछ घंटे जागना है, जिंदा रहना है, आप तौबा कर सकते हैं, नमाजें पढ़ सकते हैं। अपनी जो आपकी कोताही और कसर रही थी या कोई कमी हो गई, भूल चूक हो गई, आपको मौका मिला है कि आप मौत के लिए तैयार हो सकते हैं। अल्लाह ने फुर्सत दी है, उसके युद्ध में अल्लाह 360 सदके हमारे हर रोज डेली जब हम बेदार होते हैं हमारे जिस्म पर वाजिब और फर्ज कर देते हैं। 360 हमारे जोड़ हैं, हर जोड़ पर सदका देना, हर रोज हमने सदका करना है। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे भाइयों, अगर आप एक रुपया भी दें तो डेली दिहाड़ी आदि आपकी या किसी गरीब आदमी की पूरी दिहाड़ी खर्च हो जाएगी, तब जाके उसके सदके जो है जिस्म के वो अदा होंगे। तो प्यारे भाइयों, मैं कुर्बान जाऊं उस अल्लाह की रहमत और प्यार और हमदर्दी पर। उसने कहा मुझे आपसे मुआवजा नहीं चाहिए, आपके पैसे लौट नहीं चाहिए। कुल्लु कलिमतिन तय्यबतिन सदका, तुम अच्छे लफ्ज तुम बोलते जाओ, तुम्हारी तरफ से सदका बना देना मेरा काम है। प्यारे भाइयों, लोगों की दो किस्में हैं। कुछ लोग इस जुबान के साथ अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, बड़े लुत्फ के साथ, बड़े तरन्नुम के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़े ईमानी वलवले के साथ। शेख अब्दुल बासित और शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस हफिज़हुल्लाह, सलाह अल-मुदैर और शेख कासिम और इस किस्म के उलमा और कुर्रा हमारे वतन के और दीगर पूरी दुनिया के हमारी माएँ और बेटियां भी तिलावत बड़े प्यार से जो है करके एक हर्फ की 10 नेकियां। और आपने फरमाया ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि फरमाया अलिफ अलग, लाम अलग और मीम अलग हर्फ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक गुलाम अपने जानिसार के पास आते हैं और फरमाते हैं कि मुझे जरा कुरान सुनाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कुरान नाज़िल हुआ, मैं आपको कुरान सुनाऊं? आपने फरमाया मुझे अच्छा लगता है मैं किसी दूसरे से कुरान सुनूं। कुरान पढ़ते पढ़ते जब इस मकाम पर पहुंचे कि वो वक्त याद करो वो कैसा अंजाम होगा
کہ ہم تمام نبیوں کو بھی گواہ بنائیں گے اور پھر ان تمام کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب چلتے اس آیت پہ پہنچے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے جان چھڑوا لیتے ہیں، یا اللہ میرا کیا ہے ان سے لین دین، میرا تیری مخلوق ہے، تو ان کا رب ہے، عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، میرا کہہ جائے گا، تجھے بھی تو کچھ احساس ہوگا نا اگر تجھے اپنے بندے بنایا ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آج ہم بات مانتے نہیں ہیں، ان کے نام کو ان کی تعریف جسمانی ہم کرتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کی باتوں پر ہمارا خیال نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، مرضی سے ہماری شادیاں بیاہ خوشیاں غمیاں کسی کو اگر آپ بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ ذرا کو بتا دیں کہ سنت کے مطابق جنازہ کیسے ہوتا ہے اور چارپائی کو کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیے صحابہ کرام مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی نگرانی میں، اور ابھی بھی ہمیں 30 سال وہاں ہو گئے، اب بھی ہم جنازے اٹھتے دیکھتے، ایک نہیں کئی جنازے اٹھتے ہیں، لیکن جیسے آپ خود کرتے ہو کلمہ شہادت اور سارے دن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ من گھڑت پکچر ہے، یہ اپنی طرف سے جو ہے ایک پیکج ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ پھر میں نے آپ کو کہا یہ جو کلمے والی آپ چادر ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے والی ایت الکرسی والی یا چارے کوٹ والی چادر نہیں ڈالے گی، خدا کرے اللہ کے نبی کی مخالفت نہ کرے۔ جانتے ہیں 3-4 آدمی اس مجمع سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں، پڑھانا ہے تو پڑھائیں ورنہ ہمیں ہمارے فرقے سے نہ روکے، ہمارا یہ مولوی کہتا ہے جو ہمارے فرقے کی دعوت ہے ہم اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے نبی، یہ فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر عذاب دیتا تو مجھے کیا، تیرے ہی بندے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داروں کا دار رونا شروع کر دیتے اور کہتے اللہ میں جیسے نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہم امتی اللہم امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا، ٹھیک ہے میرے بندے ہیں لیکن میری امت ہے، میں برداشت نہیں کرتا کہ میری امت کو تو سزا دے، ان کو معاف کر دینا۔ اس پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہو، ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تمہیں کیوں یعنی کوئی اور اچھی چیز لگی بن جانا چاہیے۔ جب زندگی سے جو نبی کی محبت میں نہ ہو، جو نبی کی اطاعت اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اس نے آج بھی جلنا ہے کل بھی جلنا ہے، کیونکہ اس کا کوئی مالی وارث نہیں ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے آپ کے احکام اور فرامین سے پیار نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کاموں میں اچھی باتوں میں جوڑ کے کام میں صلح اور صفائی کے کام میں اتحاد کے کام میں اور خیر اور لوگوں کے اندر بشائر اور خوشخبریاں پھیلانے کی اللہ ہمیں زبان کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ قیامت کے دن کیا اندھیرا ہوگا
تو یقیناً ان لوگوں کے لیے اندھیرا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اندھیر نگری میں زندگی بسر کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے روشنی ہوگی جنہوں نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے احکام کے مطابق اطاعت اور فرما اور محبت پہ زندگی بسر کی ہوگی، ان کے اعمال کا روشنی ہوگی، اور بلکہ وہ صرف خالی روشنی نہیں، آپ دیکھیں کہ ابھی آج ہم یہ آپ کو بالکل قریب ہے، 12 گلی کے پتہ نہیں کیا وہاں گئے تو مجید بھائی صاحب تھکے ہوئے نہیں جا سکے، تو ہم اپنے قافلے کو لے گئے، تو ہمیں وہ راستہ حالانکہ پختہ راستہ ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک جگہ پر ہم نے جانا ہے وہ بھی ہم بھول گئے، پریشان ہو گئے، میرا خیال ہے 20 دفعہ ہم نے وہ راستہ پوچھا، لوکیشن بھی چالو ہے، لیکن قیامت کے دن یہ دیواریں ٹوٹ جائیں گی، یہ راستے ختم ہو جائیں گے، چٹیل میدان ہو جائے گا، آپ کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور اس دن کوئی اپنا بھی آپ کے قریب آنا پسند نہیں کرے گا، کوئی بتانے والا نہیں کدھر جانا ہے، پیچھے آپ کے تعاقب کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، کوئی لاٹھی والا پولیس نہیں ہے، آگ ہوگی جو آپ کو اکٹھا کرے گی۔ بھائیو اس دن کے لیے آج ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اپنے اعصاب کو اللہ کی حق میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو اپنی اطاعت کی فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما دے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو خوشحال کر دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کر دے، قرض خواہوں کے قرض کو اللہ ادا کر دے، فقر و فاقہ والوں کو اللہ غنی کر دے، جو ہمارے عزیز و اقدار اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دے، اللہ ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس کر دے، اللہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے رضا اور خوشنودی پر اور اس کے اوپر اس کی ذات پر اور اس کے پیارے پیغمبر کی ذات پر نشاور کرنے والا وجود عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔